السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس طرح کہ حضور قبلہ مفتی عارف محمود قادری صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے یہاں آ کے اپنا مختصر سا تعارف کروانا ہے. میرا نام محمد یاسین تھا. اب چونکہ اصلاحی طور پہ جب میری اصلاح ہوگی تو محمد اور یاسین دونوں حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں. ایک ذاتی ہے اور ایک صفاتی ہے. اس لیے اور دوسرا ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی میرے نام کے ساتھ لفظ غلام استعمال کیا. میں بیسک جو گاؤں ہے میرا بھوئی گاڑ، جس سے آپ تمام احباب تقریباً واقف ہوں گے. بھوئی گاڑ یہ گڑی سے آگے کر کے ہے. یہاں کا رہائشی ہوں اور اس وقت میں چمسی رہبر کالونی میں خضری مسجد کے اندر امامت و خطابت اور جملہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں. میں تقریباً 2008 سے پہلے جتنا بھی میرا زندگی کا عرصہ گزرا ہے، سن 1987 88 89 میں نے حفظ کیا راولپنڈی دیوبندیوں کا جو مرکز ہے تعلیم القرآن راجہ بازار کے اندر. علمی حضرات غالباً اس سے واقف بھی ہوں گے. اور وہ ایسا مرکز ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ، اب وہ الفاظ اس عقیدے کے میں دہرا رہا ہوں ورنہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نہ باشد کہ مر کے اس طرح مٹی میں مل گئے جس طرح کافر مٹی میں مل گیا. یہ عقیدہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے. وہ علیحدہ عقیدہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ اس طرح کہ جس طرح معاذ اللہ کافر کی قبر میں اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کوئی فرق نہیں، ان کے عقیدے کے مطابق. لیکن الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں عرش معلیٰ بھی وہ مقام نہیں رکھتا جو گنبد خضرا کا مقام ہے. وہاں تعلیم القرآن سے میں نے حفظ کیا، تجوید پڑھی، اور پھر اسی کی شاخ میرے استاد تھے قاری شوکت محمود سیالکوٹ کے رہنے والے نابینا. اپنا ان کا اب مدرسہ شوکت الاسلام خیابان کے اندر. تو وہاں پڑھا. پھر انہوں نے مجھے اپنی، چونکہ میں اس قابل تھا تعلیمی دور میں بھی اتنی محنت کی، ان کو فخر تھا کہ میرے خاص شاگردوں میں سے یہ شاگرد ہے، اور اتنی مجھ پہ محنت کی. اور پھر اپنی کرسی پہ جہاں 13 سال انہوں نے کلاس حفظ کی چلائی، اس جگہ اس سے پہلے کسی شاگرد کو نہیں بھیجا، مجھے بھیجا کہ تم اس قابل ہو کہ میری کرسی پہ بیٹھ کے تم یہ بچوں کو پڑھاؤ، کلاس سنبھالو. پھر یہ عرصہ چلتے کچھ معاملات ہوئے، وہاں سے چھوڑا. میں اسی مدرسے کی وساطت سے چلا گیا دیر کوٹ آزاد کشمیر. وہاں میں نے تقریباً 7 سال پڑھائے. یہ اس عرصے یعنی کہ 90 کے بعد کے حالات ہیں. 7 سال پڑھایا، پھر وہاں سے واپس آیا. پھر گجر خان کے اندر اسی مدرسے کی ایک شاخ ہے، وہاں پڑھا رہا تھا. یہ غالباً 2008 کا وقت آ چکا. اس وقت میں گجر خان کے اندر تعلیم القرآن کی ایک شاخ ہے، وہاں پہ بطور مدرس پڑھا رہا تھا. تو اس وقت میری جو محلے کی مسجد ہے بھوئی گاڑ میں، پنڈ والی مسجد اس کو کہتے ہیں، اونچی جگہ میں، اس کی یہ سعادت ہے کہ تاجدار گولڑا پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ 2 سال عبادت کی ہے اس مسجد کے اندر. تو اس مسجد کے جو امام صاحب تھے اب بھی وہ ہیں اسی گاؤں میں، لیکن دوسری مسجد میں چلے گئے. جہلم کے رہنے والے حافظ شاہد مرتضیٰ آوان صاحب ان کا نام ہے.
تو ان سے جو ہے مناظرانہ انداز میں بحث ہوتی تھی، پھر بحث کرتے کرتے دوستی کا تعلق ہو گیا۔ تو انہوں نے چلتے چلتے مجھے، چونکہ وہ جو دلیل دیتے تھے تو میں اس کو مانتا نہیں تھا، پھر انہوں نے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے ان کا پہلا عقیدہ توحید سیمینار جو ہے وہ سیڈیز مجھے دیں، یار کہ آپ اس کو سنو پھر مجھے جواب دو۔ جب وہ سیڈیز میں نے سنی تو میں تو حیران رہ گیا کہ یار ہمیں تو طوطے والی رٹ پڑائی ہوئی ہے کہ چند چیزیں ہیں جن کو سکھا کے کہتے ہیں کہ ہر چیز یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، حتیٰ کہ اتنا ہمارے دماغوں میں بٹھایا گیا اور آج بھی بٹھایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کہتے ہیں یار کہ یہ شفا ہر چیز صورت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یار ہم فلاں بندے کے پاس گئے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے دوائی لی، اب اس سے شفا کی کسی نے کہہ دیا یار کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو ہم کہتے تھے یہ مشرک ہو گیا۔ یہ شرک لفظ کو اتنا عام استعمال کیا کہ اس کی جو اصل مقام ہے وہ تو چھوڑ ہی دیا۔ وہ شاہد مرتضی اعوان صاحب نے جو مجھے سیڈیز دی، میں نے ان کو سنا، پھر آگے رمضان آ گیا۔ دلی طور پہ میں کافی جو ہے میں نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا، یار کہ یہ حقیقت اگر یہ ہے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رمضان آیا تو اسی اپنے محلے کی مسجد میں الحمدللہ میں نے اعتکاف کیا، اور پھر اس دوران جو کتب تھیں جن کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کچھ منگائیں، اور کچھ جو تھی ان کا نوٹ وہ آج بھی تقریباً وہ لکھا ہوگا عقیدہ توحید سیمینار پہلا جو تھا، وہ ساری کتابیں جن کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا وہ باقاعدہ ایک لسٹ کے طور پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کتابیں جو جو مجھے وقت ملتا تھا میں ان کو دیکھتا تھا اس مقام سے۔ تو اسی اعتکاف کے دوران 27ویں رات کو رب نے مجھ پہ جو کرم کیا، میں کہتا ہوں اگر مجھے سیدھی راہ کی طرف رب نے قبول نہ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے بھی تو میں قرآن پڑھا رہا تھا، پورا دین کی خدمت کر رہا تھا، لیکن 27ویں رات میں آخری پہر میں لیٹے لیٹے درود شریف پڑھتے پڑھتے، اس سے پہلے جو قرآن کی میں نے تلاوت کی، انداز یہ تھا کہ جتنے بھی معتکف حضرات تھے وہ سارے، مجھے نہیں پتا میں اپنے مگن میں پڑھ رہا تھا، معتکف سارے کھڑے ہو کے سن رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ سن رہے ہیں میں رک گیا، کہتے ہیں نہیں پڑھو ہم سن رہے ہیں۔ وہاں میں نے قرآن کو چھوڑا اور لیٹ گیا، درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی میں سویا نہیں تھا، جیسے کہ نیند کہتے ہیں ابھی آنکھ لگنے والی غنودگی سی آتی ہے، تو پردے ہٹے۔ اللہ نے جو کرم کیا، تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہتا ہوں کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور جو ہے اس سے مجھے سرفراز فرمایا۔ یہ پشت پہ خانہ کعبہ ہے، دائیں خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے ایک بات کا حکم دیا کہ تم اس کی تعمیر کرو۔ اشارہ قبلے کی طرف تھا، بیت اللہ کی طرف تھا، کہ اس کی تعمیر کرو۔ یہ حکم چند ساعتوں میں آنکھ کھل گئی، دل مضطرب، اب کروں تو کیا کروں۔ وہاں ایک دیوبندی، اب وہ اس کا نام بھی نہیں لیتا کہ نام اس کا ہے عاشق الہی، رشتے دار بھی، اس سے میں نے جب فون پہ پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہے کہ تم قرآن کی خدمت کرو، یہ تعلیم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر وہ رمضان گزرا، عید آئی تو میں نے علی الاعلان جو ہے نا کہہ دیا کہ اس وقت تک، چونکہ میرا پورا محلہ، میرے رشتہ دار سارے مجھ سے متنفر تھے کہ میں اس شدت کے ساتھ دیوبندیت کا پرچار کرنے والا تھا، تو یہاں تک کہ جب شادی کے سلسلے کے رشتوں کی بات ہوئی تو جس کے پاس جاتے تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس بندے کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اتنا شدید مجھے بنایا گیا تھا۔ لیکن عید کے دن الحمدللہ میں نے بتایا کہ اب اس بد مذہبی سے میں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم کے صدقے اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ اب یہی دعا ہے کہ مرتے دم تک اللہ مجھے اسی پہ قائم رکھے۔ لیکن چونکہ اس وقت کے کچھ حالات تھے کہ مجھے پھر واپس جانا پڑا گجر خان۔ جب وہاں گیا تو تقریباً اسی طرح وہ بھی جمعرات کی رات تھی۔ پھر مجھ پہ ابھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے بار بار، چونکہ اتنا عرصہ پیچھے گزرا، اعلان قبول تو میں نے کر لیا لیکن وسوسے پھر آ رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ میں نے مہر منیر کا مطالعہ شروع کیا۔ جب سوانح عمری اعلیٰ حضرت گولڈا کی پڑھی تو مجھ پہ مزید راہیں روشن ہو گئیں کہ یہاں تو بزرگوں کا دین تو کچھ اور بتا رہا ہے۔ پھر کرم کیا ہوا، ادھر ہی کہ جمعرات کی رات سحری کا وقت، آنکھیں بند ہوئیں تو مولا کائنات
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ انور ظاہر ہو گیا، دائیں بائیں حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ ان کا بھی رخ انور ظاہر ہوا۔ اتنا صرف آج بھی وہ جب سوچتا ہوں تو وہ الفاظ میرے کانوں میں آتے ہیں کہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ بس یہ کلمات میں نے سننے آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی، مجھے روکا گیا اس مدرسے کے محتمم نے، میں نے کہا نہیں رہنا۔ وہیں سے میں بیگ اٹھایا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کے بھی حالات کچھ اس طرح تھے، میں نے گھر آ کے بھی سب کو بتایا کہ میں نے اس بد مذہبی سے پکی توبہ کر لی ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے یوں قبول کیا کہ پھر وہی شاہد مرتضی اعوان صاحب آج بھی موجود ہیں بوئی گاڑ کے مسجد کے اندر، جس کو شک ہو وہاں میں جو اگر یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو جس کو بھی شک ہے اس بندے سے پوچھ لے کہ وہ بندہ سبب بنا درمیان میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تک پہنچانے والا۔ اس کی وساطت سے اللہ رب العزت نے مجھے دین حق کو قبول کرنے کا شرف دیا، اور پھر ان کی وساطت سے پنڈ بوٹی کے اندر میں نے تقریباً 1 سال لگایا۔ آل سنت کی مسجد ہے پنڈ بوٹی کے اندر، وہاں پہ ان کی وساطت سے میں گیا، چونکہ اس بد مذہبی کو تو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران مجھے دھمکیاں ملی، گالیاں بھی سنی، اور راستے بھی روکے گئے، لالچیں بھی دی گئیں کہ یار کسی طرح یہ بندہ واپس آ جائے، کیونکہ محنت ہی بہت زیادہ تھا۔ کہ آج بھی جو شاگرد میرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فون کرتے ہیں، اگرچہ میں اس کو چھوڑ چکا ہوں، لیکن وہ فون کرتے ہیں کہ یار آپ کا پڑھایا ہوا ہمیں نہیں بھولتا، حفظ کی کلاس میں۔ تو وہاں میں نے جب 1 سال گزارا پنڈ بوٹی کے اندر، اللہ نے بغیر اسباب کی، چونکہ میری اس وقت تقریباً یہ 2009 کے اینڈ کی بات ہے، 3500 روپے تنخواہ تھی۔ کوئی سبب تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا یار کہ کہاں وہ گنبد خضرا کے زیر سایہ بندہ پہنچ جائے۔ وہاں ایک دوست تھے، انہوں نے فون کیا یار کہ آپ یہ اپلائی کرو۔ رب نے ایسا انتظام کیا کہ 3 مہینے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر بیت اللہ میں بلا لیا۔ اور پھر چونکہ اس دوران میں ڈاکٹر صاحب کے مزید جو بیانات تھے وہ بھی میں سنتا رہتا، عقائد کے اندر مزید پختگی ہوتی رہی، لیکن مجھے یہ خواہش تھی کہ میں حضور قبلہ سے ملاقات کروں۔ رب نے ملاقات کرائی بھی تو کہاں کروائی کہ آج بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ 2011 حج کے موقع پہ مینا کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب سے رب نے میری ملاقات کروائی، اور پھر میں نے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے شرف بیعت بھی حاصل کی ہے۔ تو آج تک الحمدللہ میں اسی پہ قائم ہوں، اور یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ تا دم آخر حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے زیر سایہ اسی مسلک کو مزید آگے اجاگر کرنے، اور جو بدعقیدگی میں نے اس زمانے میں پھیلائی ہے اس سے 100 گنا زیادہ مجھے آل سنت کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جب میں گنبد خضرا میں زیر سایہ وہاں پہنچ گئی، میں نے صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کی، تو جو کچھ مجھے وہاں پہ ملا وہ نہ میرا ایمان اور زبان الفاظ ادا ہونے کے لیے ہے کہ میں کس زبان سے وہ الفاظ ادا کروں۔ حقیقت میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور پایا ہے یہ اہل سنت کے مسلک کو قبول کرنے کے بعد پایا ہے۔ پہلے مجھے کچھ بھی نہ ملا، اگر ملا تو سوائے ضلالت کے کچھ نہ ملا۔ آج بھی میں الحمدللہ آپ تمام احباب جو ہیں سنی مسلک والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے سعادت دی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہماری وابستہ ہے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ انداز کائنات میں کسی اور کے لیے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ رب نے جو محبوب کو شانیں دی ہیں، یہ خبیث ان شانوں کو توڑ موڑ کے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جس طرح کہ عام بشر ہوتا ہے، جس طرح شروع میں نے بتایا کہ ان خبیثوں کا عقیدہ کیا ہے کہ معاذ اللہ محبوب علیہ السلام اب زبان دوبارہ اجازت نہیں دیتی کیونکہ ایمان اجازت نہیں دے رہا۔ اس واسطے میں تمام اہل سنت جو ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور بالخصوص حضور قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ کروڑ ہا برکتیں ان کو مزید عطا فرمائے کہ وہ وسیلہ بنے مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانے والے۔ یہ میرا مختصر سا
جو تعارف ہے کہ دین باطل سے دین حق کی طرف رب نے مجھے کس طرح لایا۔ تمام احباب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اسی دین اور اسی مسلک حق کے زیر سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان شریفین کے زیر سایہ جنت میں پہنچا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا اجتماعی شکل میں، جو ہم جس طرح سے آئے ہیں، ہمارے ہر قدم پہ ہم کو کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جملہ جو ہم تیرے دربار کے اندر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم سب کے ظاہری باطنی جسمانی روحانی گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل کا جو اہتمام ہے، درس قرآن شریف اور درس بخاری شریف کا، جو قبلہ مفتی عارف محمود قادری صاحب نے اور جملہ جو ان کے معاونین ہیں جو آج تک ان سے تعاون میں لگے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے محفوظ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و عظمت کے پیش نظر اہل سنت کو غلبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حضور علیہ السلام کے عزت و عظمت کے پیش نظر ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے، صحیح معنوں میں ایمان والے آج تک جو رخصت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، اس ادارے کو، جو اس ادارے کے زیر سایہ یہ اہتمام ہو رہا ہے، اس ادارے کے اور جملہ جو ان کے معاونین ہیں، یا اللہ العالمین سب کی حفاظت فرما، بالخصوص قائد محترم قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور جملہ اہل سنت کے جو علماء ہیں جن کے زیر سایہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص ہماری نسل کو اور جملہ نسل نو کو بد عقیدگی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یہ بد عقیدوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلیہ سے نیست و نابود فرما، اہل سنت کو غلبہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے والضحیٰ والے مکھڑا کے وسیلہ سے ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ۔